اگر میں قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا حدیث کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی چیز بریکٹ میں ڈال دوں نا، ان لوگوں کو موت پڑ جائے گی، مر جائیں گے وہیں پہ وہیں. لیکن اوپن ہارٹ سرجری ہے جس میں میدے کو صاف کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر دل بھی یہاں پہ لکھا ہوتا نا تو دوری فٹے منہ کہ دل کو پانی سے کبھی نہیں صاف کیا جاتا. بھائی کیا دماغ خراب ہے؟ کیا دل کو وہاں سے باہر نکال کے پانی سے صاف کر کے دوبارہ جوڑ دیے گا؟ اٹ از دی utmost stupidity in the histories of stupidities. اچھا utmost. لالا جی، یار بندے کا آپ لیول دیکھیں کہ ورڈ ٹو ورڈ نہ لو، یعنی کہ بندے نے آپ کو ایک ورڈ دیا اوپن ہارٹ سرجری، ٹھیک ہے، اس میں اوپن بھی ہے، اس میں ہارٹ بھی ہے اور سرجری بھی ہے، لیکن جس حدیث کو پیش کر کے وہ اوپن ہارٹ سرجری دکھا رہا ہے اس کے اندر ہارٹ نہیں ہے. Exactly. لیکن آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں لینا ہے، ہاں، کیونکہ ہر چیز ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوتی. ارے تو ورڈ ٹو ورڈ چیزوں کو استعمال کیوں کر رہا ہے؟ اور دوسرے تو فیصل جی میں اوپن یہ ہارٹ بتاؤں، سرجری کہہ رہا ہے. جی دوسرے یہ بتاؤں کہ یہ ابھی اس کو بھی چینج کریں گے، ہارٹ کو بھی ہٹا کے کوئی برین ڈالیں گے، کیونکہ ہارٹ تو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ سوچنے سے، نہ سمجھنے سے، نہ کچھ کرنے سے. نادر احمد اس پہ بری طرح سے ڈبنگ ہو چکا ہے. عربی صاحب، ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، آپ کو کس نے وہ کہا؟ دل میں ہی رکھیں گے یہ. ایمان دل سے ہوتا ہے. اچھا جی، رحیم صاحب آپ مسلمان نہیں لگ رہے مجھے. مسٹر رحیم، مسٹر رحیم آپ اصل نام سے مسلمان نہیں ہیں. اصل نام بولوں آپ کا کیا؟ آپ نے کیوں کا لفظ کیوں میرے ساتھ بولا؟ چلیں بلاک ہو گئی ہے. خرم جوسف مسلمان ہے سر آپ؟ ہلو، نہیں بھائی، مسلم نہیں بلاک ہوں، ہونا، لیکن صرف بلاک ہو گئے آپ بھی. سید علی مسلمان ہے سر آپ؟ ہاں. سر آیت الکرسی؟ آئی تھنک یہ پہلے بلاک بھی آ ہو گئے، چکا ہے. بلاک ہو گئے، یہ بھی دوسرے اکاؤنٹ سے آئے تھے. رسول اللہ بلاک ہونے لگے یہاں پہ، بلاک ہو گئے یہ بھی. مسلمان نہیں ہو نا تم مسلمان جی نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو تم. ارے مسلمان ہوں بھائی. آیت الکرسی سناؤ. ہلو، آیت الکرسی سناؤ. کیا آیت الکرسی؟ جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات تم وما نے في اپنا الارض نام رسول اللہ کس طرح رکھا؟ تم اپنے آپ کو رسول رکھ اللہ دیا کیسے بھائی، کہہ اپنا سکتے ہو؟ اپنا چوائس ہے. تم اپنے آپ کو رسول اللہ مانتے ہو؟ اللہ نہیں کا رسول نہیں، مانتے ہو تم؟ وہ تو بس میں ایسے ہی رکھ دیا ہوں، چینج کر دیتا ہوں اس کیا کو. مطلب؟ نہیں نہیں، تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تم مسلمان کس حساب سے ہو؟ نہیں نہیں، یہ میں نہیں رکھا ہوں، کسی اور نے لکھ کیا دیا مطلب ہے. کسی اور نے رکھ دیا؟ کہ کسی اور نے تمہارا نام چینج کر کے رسول اللہ رکھ دیا ہاں ہاں. اور تم نے رکھنے بھی دیا؟ کتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ تم ایک مسلمان سیکنڈ. ہو. یہ تو بلاسفیمر ہو گئے. تم پاکستان میں ہوتے تم ابھی تک تمہارے پر قتل کا فتویٰ لگ جاتا. جی آپ بولیے. کیا بولوں؟ ہاں کر دیا ہوں چینج. اوکے. نثار احمد، نثار ایوب، سوری. جی بتائیے. نثار تمہاری آواز لاسٹ ٹائم بھی نہیں آ رہی تھی. بلاک ہونا کہ بات کرنی ہے؟ ہاں بولیے. میری آواز یہ آ جو رہی ہے؟ کچھ معلومات چاہیے والا بندہ ہے نا، وہ ٹیوزڈے کو جڑے. نان مسلم ہے وہ. ٹیوزڈے کو جڑے، میرے بیک سٹیج بلا وجہ ضائع نہ کرے. ہلو. لا ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. لا اللہ اللہ مسلمان نہیں ہے نا تم؟ بلاک ہو گئے تم. مکہ جی مسلمان ہیں آپ؟ ہلو. جی ایک سیکنڈ نثار صاحب، آپ کی آواز آ گئی ہے. میری آواز آ رہی مکہ ہے؟ جی مسلمان؟ ہاں جی آپ لوگوں کی سب کی آواز آ رہی ہے. یہ جو آخری بندہ ہے مکہ معراج، مسلمان ہو؟ مسٹر مکہ معراج آخری چانس. مکہ معراج 5 4 3. جی مسلمان ہیں آپ؟ ذرا مجھے آیت الکرسی سنا دیجیے.
اوکے مکہ میں راج بعد میں آئے گا. اوکے لیں جی واپس چلتے ہیں ہم اپنے مدعے کے اوپر. بیچ میں ہمارا مدعا ذرا چینج ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھ وہ بہن دوبارہ آ گئی جنہوں نے پہلے مدعا پریزنٹ کیا تھا. ہماری اس بہن کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو معجزے دیے ہیں, اگرچہ وہ جانوروں سے بھی بات کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھول گئے. obviously میں تو یہ کہوں گا بھول گئے, انہوں نے بھول گئے کا ورڈ یوز نہیں کیا, مگر میں obviously یہی کہوں گا بھول گئے, کیونکہ 2 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پرندوں کی بولیاں سکھائیں, اور 2 آیتوں بعد اللہ کہتا ہے کہ سلمان چونٹی سے بات کر رہا ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بھول گئے, لیکن اب obviously پانی کو جتنا مرضی رڑک رہے ہیں وہ لسی نہیں بن سکتی, پانی پانی ہی رہے گا. نا ہم آگے چلتے ہیں, ہم اصل مدے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ سلیمان اور اس کی فوج جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچی تو چونٹیوں نے چونٹی سے کہا, چونٹیوں کی سردار نے چونٹی سے کہا سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کے رکھ دیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کیا ان کو اس آیت پہ کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ یہ بات ایسے نہ ہوئی ہو؟ اگر ہے تو ابھی بول دیں. ڈینور جانسن نے 20 ممبرشپ گفٹ کی ہیں, اور ڈینور جانسن نے پھر دوبارہ 20 ممبرشپ گفٹ کی ہیں. اس سے پہلے ڈینور جانسن نے 20 ممبرشپ گفٹ کی تھی, اس سے پہلے ڈینور جانسن ابھی تک 2 4 6 اور ایک 7 70 ممبرشپ گفٹ کر چکا ہے. لگتا ہے آج میرے چینل کا ہر بندہ جو ہے نا ممبر بننے لگا ہے ڈینور جانسن کی وجہ سے. اور مومن جلیبیا نے بھی 20 ممبرشپ گفٹ کی تھی, اس کے علاوہ بھی 2 3 اور لوگوں نے ممبرشپ گفٹ کی تھی جن کو میں نے پہلے بتا دیا. میرا خیال ہے آج سارے ممبر بن جائیں گے میرے چینل کے. جی سر, کسی بھی بندے کو سوچنے کا موقع میں نے دے دیا, آپ سب کو ٹائم دیا تھا, اتنی دیر میں ممبرشپ گنوا رہا تھا میں. تو بھائی کسی بھی بندے کو شک ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کوئی بات غلط کی ہوگی؟ نہیں بھائی, تو اس سے سائنٹیفکلی پروو ہو رہا ہے کہ چونٹیوں بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہے. بہترین ہو گیا. نہیں, اگر آپ سائنٹیفک تفسیر بھی پڑھو ایویڈنس گے نا, اگر آپ تفسیر بھی پڑھو گے نا ابن کثیر کی, وہاں پہ اس میں تفسیر میں لکھا ہے. بہترین ہو گیا. تفسیر ابن کثیر بھی اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات ستیہ ہے, رائٹ؟ ہاں بہترین. کوئی بندہ ہے ایسا جس کو اس بات کے اوپر کسی بھی قسم کا شک ہو؟ نہیں ہے شک. بہترین ہو گیا. اچھا, میریکل کسے کہتے ہیں؟ میریکل اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ پروفٹ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے, کریکٹ؟ یس. بہترین. اب میرا سوال صرف سمپل ہے, سلیمان کو تو میریکل دے دیا گیا تھا کہ وہ چونٹیوں کی آواز سن لے اور چونٹیوں کی بات سن لے, مگر مجھے یہ بتائیں چونٹیوں کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلیمان اور اس کی فوج ہے؟ پلیز. بھائی آپ کو گھوڑے جو میدان میں چلتے ہیں اس کی وائبریشن کا آواز زمین میں رہنے والی ہر جاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا, سوال دوبارہ سنیں. میرا سوال یہ ہے ایک چونٹی کو کیسے پتا لگا؟ میریکل تو سلمان کو دیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی باتیں سن لیتا ہے, میریکل سلمان کو دیا ہے, ایک چونٹی کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلیمان اور اس کی فوج آ رہی ہے؟ ارے چونٹی کو پتہ ہے نا یہ اس کو مطلب کہ یہ پروفٹ ہے اللہ کا, تو اللہ نے چونٹی کو بنایا تو اس نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوگا, دل میں ڈالا ہوگا کہ یہ چونٹی کو کون سا پروفٹ ہے. میریکل دیا گیا ہے کہ چونٹی کو پتا لگ رہا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے؟ چونٹی کو کیسے پتا ہے؟ چونٹی یہ کہہ سکتی ہے طوفان آ رہا ہے, چونٹی یہ کہہ سکتی ہے کوئی دھماکہ آ رہا ہے, چونٹی یہ کہہ سکتی ہے گھوڑے چل رہے ہیں. چونٹی کو یہ کیسے پتا لگا یہ سلیمان ہے اور اس کی فوج ہے؟ کیونکہ وہ پروفٹ تھا اس وقت کا دوسری پروفٹ تھا وہ. چونٹی شاید کوارڈینیشن کرتے ہوں گے نا وہ لوگ سب, دوسرے چونٹی. بھائی چونٹی سلمان سے بات نہیں کر رہی, چونٹی چونٹیوں سے بات کر رہی ہے جس کو اوور ہیئر کیا ہے سلمان نے. مجھے بتائے چونٹی کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلمان اور اس کی فوج ہے؟ اب میں اپنا آنسر دوں. کیونکہ وہ وقت کا پروفٹ تھا, جو چینٹی کو اس لیے پتا لگا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے. ارے بھائی وہ وقت کا پروفٹ تھا, اس کو چونٹیوں کی آواز آتی ہے, مان لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں چونٹی کو کیسے پتا لگا یہ سلمان اور اس کی فوج ہے؟
क्योंकि पहचाना होगा ना उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, क्योंकि जब वो अरे बात कर रहा था तो चूंटी को, चूंटी ने कैसे पहचाना? चूंटी चूंटी अब मैं इसका अल्लाह ताला आंसर की देती मदद से हूँ। पहचाना होगा ना, अल्लाह ताला की मदद से पहचाना होगा ना। तो चूंटी हेलो, को मिरेकल दिया था अल्लाह ने, कैन आई चूंटी नबी कैन आई थी। से माय आंसर नहीं, राइट वो दे एक ही नाउ? बात हुई, वो एक ही नहीं बात दे हुई, सकते। ये भी कोई बात नहीं मिरेकल ही बहन, है आप एक सब हिसाब साइड में से। बोलिएगा, इन सबको बोल लेने दे एक दफा। तो चूंटी अरे ये नबी भी थी, मिरेकल ही हुआ, वो चूंटी सुलेमान नबी थी। अलैहिस्सलाम का मिरेकल हुआ। अरे सलेमान का मिरेकल था, सलमान नबी था। सलेमान हाँ चूंटियों की जुबान सुन रहा है, ये मिरेकल हुआ। हाँ चूंटी को हाँ। कैसे पता लगा ये सलमान और उसकी आर्मी है? अल्लाह ताला ने एक चोटी को अरे बता अल्लाह दिया ताला कि की मदद से सुलेमान कुछ का भी हो सकता है, लश्कर अल्लाह आ ताला रहा के है। चाहने से कुछ बॉस, भी हो सकता है। अब ये और डंगर चूंटी चूंटियों को बताएगी कि सलमान और उसका लश्कर आ रहा है। हाँ उसको क्योंकि एक पता है चोटी को चला। अल्लाह ताला ने बताया होगा। आप बात तो लोगों सुनिए, से इसमें कोई बड़ा ज्यादा मसला क्या है? अपंग कोई हो ही नहीं सकता, जिनके कि भाई मुताबिक एक चोटी चूंटियों को अपंगता है कि उनको पता लग रहा है कि सलमान है। मुझे ये बताइए, ये कैसा मिरेकल है? चूंटी को कैसे पता है? द प्रॉब्लम इज अल्लाह ताला मिरेकल्स ने दिए बताया जाते हैं, होगा। अल्लाह ताला क्यों बता नहीं सकते कि मिरेकल्स अपने भाई अल्लाह अरे मिरेकल्स जब ताला अल्लाह दिए बता नहीं ताला चाहेगा जाते तो सकते कुछ भी हैं। हो एक सकता चोटी है। को भी अपने लश्कर को अंदर डाल दो, मिरेकल एक सुलेमान ही तरफ अलैहिस्सलाम का से नहीं लश्कर हो आ रहा है। सकता है ना। अगर अच्छा, सुलेमान ये यहाँ से किसी एडम में एक बात मैं करना चाह रहा था यहाँ पे। अल्लाह ताला का एक दावा है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस किस्म की एक आयत बना के ले आओ, यानी कैसी सूरह बना के लाओ। तो चूटी की पूरी आयत है ये 18 नंबर में, चूटी बोल रही है अंदर घुस जाओ बिलों में ना तो तुम्हें मुसलमान को कर, ये तो अल्लाह का कलाम नहीं है, तो चूटी का कलाम है। तो इसको चूटी ने ब्रेक ऐसा कर दिया यानी कि अल्लाह ऐसा ने ना बहुत सारा चूटी है की बात को चुरा ली। बॉस, ऐसा सिर्फ चोटी का नहीं है, ऐसा बहुत सारा कलाम के बारे में है। हाँ, काफिरों का है, जिनों का है, लेकिन हाँ इस वाले सूरा में अल्लाह ताला ने चूटी की बात को चुरा ली और अपनी आयत बना ली। चूटी अरे क्लेम कर अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला तो हर चूटी किसी जो है की ना बात सुन प्लेजरिज्म सकता का है, वो केस कर चुंडी की बात सकती क्यों है। नहीं सुन सकता? आपको ये अक्ल नहीं है? अच्छा एडमिन आप लोग बात करें, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, बहुत मजा आ रहा है ये, बस थैंक यू क्या मोहम्मद करते हैं। अरबी, थैंक यू सर, आई एम थैंक यू रियली सो मच। अप्रिशिएट। देखिए अच्छा, जी, इसमें सब एक लोग छोटा सा सवाल लाला जी मेरा है, छोटा सा, कि एक चींटी का जो पहली बात तो पता नहीं है चींटी बात करती है नहीं 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 करती, नहीं, चुप ठीक है? चुप चुप चुप, नहीं नहीं चुप, नहीं नहीं, सवाल नहीं करना है, सुपर सवाल, फॉरगेट इट, नॉट राइट नाउ। अच्छा, द टॉपिक इज वेरी सिंपल। मिरेकल्स दिए जाते हैं ह्यूमंस को, कुरान के मुताबिक नबियों को मिरेकल दिए जाते हैं। हालांकि मोहम्मद के पास अम्ब भी मिरेकल नहीं था कुरान के मुताबिक। कुरान से बाहर जाएंगे तो आपको बड़े मिल जाएंगे, और हर वो हदीस जो कुरान से तकरार खाए उसको गटर में फेंक देना चाहिए हमारे स्कॉलर्स के मुताबिक। लेकिन नबियों को मिरेकल मिलता है, फेयर इनफ। चूंटियां, जो साइंस भी बताती है, वो ये बताती है कि चूंटियां बोल नहीं सकती, दे डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स, दे हैव सेंसरी नर्व्स, जिसके जरिए वो खतरे की या फूड की सेंसेशंस फेंकती हैं। हेंस वो खतरा बता सकती हैं, डेंजर, विच मीन्स रन टू योर होम, अपने बिलों में घुस जाओ, दैट्स इट। वो ये नहीं कहती अपने बिलों में घुस जाओ, वो डेंजर जो है एक तरह का, उसकी सेंसेस भेजती हैं, जो कि सब फील करती हैं और वो सब बिलों में घुस जाती हैं व्हाटसोएवर। वंस अगेन साइंस के ऊपर जाएंगे तो चूंटियों से बात करना ही स्टुपिडिटी है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूं ये बात तो भी आ जाएगा ये तो मौजज़ा है, एंड आई एम फाइन। मैं कहता हूं जी मौजज़ा है जी, बिल्कुल। अगर वो नहीं, कहती मैं डेंजर, इसका जवाब दे सकता हूँ। सबर करें, मुझे बात पूरी मैं करने इसका दें, जवाब दे आधे बीच में से सवाल काट के किस तरह बात देंगे। अगर वो कहेंगी डेंजर तो ठीक है, सलमान ने भी सुन लिया, सलमान ने अपने लोगों को रोक दिया, व्हाटसोएवर, दैट इज फाइन। समहाउ चूंटियां किस सेंसरी नर्व्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, सलमान उसको सुन सकता है। प्रॉब्लम इज टू फोल्ड ओवर हियर, कि वो जो चूंटियां हैं उनको कैसे पता लगा कि कोई सलमान और उसकी आर्मी आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सलमान और उसकी आर्मी चल रही है, चूंटियों ने चीखना शुरू कर दिया, बिलों में घुस जाओ, नहीं तो सलमान और उसकी आर्मी, उसका लश्कर हमें कुचल देगा।
प्रॉब्लम इज चूंटियों कैसे पता लगा ये हजरत सुलेमान और उसका लश्कर है, जबकि सलमान की चूंटियों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है और चूंटियों को जवाब पता दो। भी नहीं होना चाहिए। Can I say my answer right अच्छा, now? जी आप दें प्लीज, सिस्टर दें। हाँ, देखिए, हमारी साइंस ने, आप बता रहे हैं ना कि चींटियों को कन्वर्सेशंस नहीं कर सकती, बातचीत नहीं कर सकती, दे कैन ओनली कम्युनिकेट विद देयर बाय टचिंग देमसेल्फ। ठीक है, ये साइंस ने अभी डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? अभी अभी कुछ सालों के अंदर ही डिस्कवर किया होगा। ठीक है, अब अगर हमारा साइंस, मॉडर्न साइंस थोड़ा आगे चले जाएगा और क्या होगा बाद में, या 20-30 साल बाद उन्हें पता चलेगा कि चूतिया भी बात कर सकती है। अगर साइंस ने डिस्कवर कर लिया तो फिर अभी हमारी कन्वर्सेशंस जो है वो तो फिर खारिज हो जाएगी ना, क्योंकि तब हमें जाके पता चलेगा कि चूतिया भी कन्वर्सेशंस कर सकती है। तो ये तो अल्लाह को बहुत पहले से पता है, पर हमें अभी तक पता नहीं चला, जो हमें पता चल जाएगा बाद में, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, दूसरी अच्छा, बात दूसरी बात बाद में, पहले आती बात हूँ नंबर मैं। 1 पे रहते हैं। पहले बात नंबर 1 पे, देखिए दो बातें इकट्ठी होती है तो फिर बातें खराब हो जाती हैं। देखिए सबसे पहली बात, देयर आर साइंस में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कहते हैं थ्योरी, राइट। अच्छा, जिस वक्त तक हम लोग थ्योरी की बेस के ऊपर थे तो थ्योरी ये लगाई जाती थी कि चूंटियों को बोल तो सकती नहीं है, ये सबको पता है कि चूंटी बोल नहीं सकती, किसी भी उन्होंने टूल के जरिए उनकी वॉइस नहीं पता लग सकी, लिहाजा सुन ले प्लीज, सुन ले, मैं आंसर दे रहा हूँ, प्लीज सुन ले। आप जब अपना कलाम रख रही थी तो मैं इसीलिए चुप कर रहा था कि ताकि आपकी सारी बात आ जाए। अच्छा, देन देवर लाइक कि यार ये बात तो कर नहीं सकती, इनके पास वोकल कॉर्ड्स हैं ही नहीं, तो हाउ डू दे कम्युनिकेट। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन था, वोकल कॉर्ड्स है ही नहीं, बात कर ही नहीं सकती, वोकल कॉर्ड्स नहीं है तो बात ही नहीं कर सकती। तो चूंटी की एनाटॉमी हमने माइक्रोस्कोप के नीचे बैठ के देख ली है। अब ये थ्योरी नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकती। थ्योरी चेंज होती है जब उसके टोटल एविडेंसेस आ गए हैं, तो वो चेंज नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, वो सेंसरी नर्व्स के जरिए एक दूसरे को डेंजर के बारे में बताती हैं, कुछ ऐसा बताती हैं, बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट केपेबल इनफ टू हैव और सस्टेन कॉम्प्लेक्स डेटा। मुझे बिल्कुल बेसिक एबीसीडी बतानी पड़ रही है आपको, क्योंकि आपने बड़ी सिली बात की है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप कुरान की आयतों को डिफेंड करने के लिए कर रही हैं। अच्छा, नाउ अगर हम इस चीज को देते हैं कि लेट्स से कोई खास किस्म की चींटी की नस्ल है जिसका आज तक हमें तो नहीं पता, लेकिन कल को कोई मिल जाती है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी हों, मैं कहता हूं जी दुनिया में आगे जाके हमें शायद पता लग जाए कि एक खास चींटी की नस्ल है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी हैं और वो कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, यानी बोल भी सकती हैं। एक निकल आ जाए, एक शक है कि शायद आ जाए, तो मैं कहता हूं भाई तब भी प्रॉब्लम मैंने ये डिस्क्राइब ही नहीं की कि चूंटी कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने इस प्रॉब्लम को यहां पे लाया ही नहीं हूं। मैंने कहा है कि हजरत सलमान चूंटी की बोली समझ सकते हैं, डन, लेकिन चूंटी ये कैसे जानती है कि ये सलमान और उसकी फौज है? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जी बहन, नहीं बहन से बात कर रहा हूं, अभी सब्र करें बाकी लोग, बहन को मौका दें। अच्छा, आप बोल रहे हो कि वो अरे बहन को मौका दे, तू बहन है, सब्र करना, बहन को मौका दे। ठीक है, आपने जब बोला कि चूटी कम्युनिकेट नहीं कर सकती फिर भी आप मान रहे, तो इसी बात पर मैंने आपको बताया था कि अगर चूटी की ऐसी कोई नस्ल मिल गई तो हम अभी गलत हो जाएंगे। और दूसरे सवाल के जवाब पे मैं अभी आ रही हूँ, वो ये है कि हमें कैसे पता कि उसको वो बात नहीं पता होगी। हम कैसे मान लेंगे कि उसको वो बात नहीं पता होगी, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन उनका राजा है। ठीक है, दुनिया में किसी जानवर को पता होता है लोगों के नाम? क्यों नहीं पता होता है? राइट, हेलो, एनिमल्स नो द नेम्स ऑफ पीपल। एनिमल डजंट नो द नेम ऑफ पीपल, पर उन्हें पता तो होता है ना। एक सेकंड, तो यहाँ पे लफ्ज है लिखा है कि चूंटी ने चूंटियों कहा कि हजरत सुलेमान और उसकी फौज आ रही है। मैंने पूछा है चूंटी को कैसे पता लगा कि ये सुलेमान और उसकी फौज है? दैट्स माय क्वेश्चन। May I answer this? नहीं भाई, बहन,
کیا تمہیں لڑکیوں کو موقع دینے کا آدھی دماغ والی ہیں؟ مجھے پتا تمہارے محمد نے بتایا لڑکیاں آدھی دماغ والی ہیں، لیکن وہ تمہارے گھر میں ہیں، میرے چینل پہ نہیں ارے ہے. وہ آپ کے گھر میں ہوگی آدھے دماغ Shut کے، up! ایسا صبر کرو. تم لوگ کے گھر میں ہیں، تمہارے محمد نے کہا، میرے چینل پہ نہیں کہا کسی نے. بکواس بند. حد ہو گئی ہے یار. عزت ہی نہیں کرتے تم لوگ دیویوں کی، بہنوں کی، بغیرت. جی بہن بولے. اللہ نے ان چیٹیوں کو کوئی ایسی نالج کوئی نالج سیل ایسا دیا ہوگا جنہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے. دیکھیں that's the major question now. So you already realize the problem. آپ نے problem realize کر لیا and that is where the problem lies. and بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے problem realize کر لیا. میجر پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہو گئی ہے یہاں پہ کہ چونٹی، چاہے آپ نکال لیں دنیا میں کوئی چونٹیوں کی نسل جو کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں which is not there right، لیکن سلمان کے زمانے میں یہ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. بھائی فار اسٹریچ، بہت فار اسٹریچ. پرابلم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہانیاں ہی دے رہا ہے ہمیں. ہی از گیونگ اس لیجنڈز، لیجنڈز آف دی اولڈ ٹائم، پاسٹ کی لیجنڈز دے رہا ہے. اس میں پاسٹ کی لیجنڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چونٹی اگر کمیونیکیٹ کرتی تو یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں ڈر کے بلوں میں بھاگنا شروع ہو گئیں تو سلیمان نے بھانپ لیا اور سلمان نے اپنی قوم کو روک دیا. یا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں چیخو پکار کرنا شروع ہو گئیں، ہم کچلی جائیں گی. کچلی جائیں گی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ obviously لینگویج نہیں ہونی چاہیے. like but somehow اگر ان کے پاس کوئی ووکل کارڈز بھی ہیں. پرابلم یہاں پہ ڈفرنٹ ہے. ہاؤ کین اے چینٹی ریکگنائز اے ہیومن بائی نیم؟ وہ ایک انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہے؟ اور وہ تمام چینٹیاں انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہیں؟ ڈو یو سی دا پرابلم ناؤ؟ شاید آج نہیں ہے میرے پاس اس جواب کا آنسر، پر میں ڈھونڈ کے بتا دوں گی آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اسی تھینک یو سو ویری مچ. بہت زبردست جواب آپ کا، بہت زبردست جواب دیا آپ نے. جیسے ہی آپ ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا پرابلم کیا ہے میری بہن. دس از اے ویری ویری پرابلمٹک سچویشن. اور بالکل صحیح جواب ہے کہ آپ ڈھونڈیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈیں، ریسرچ کریں، اور صرف اپنے مسلم اسکالرس کی لکھے ہوئے آرٹیکلس نہ پڑھیے گا، آؤٹ آف اسلام آرٹیکلس بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے، پھر ہی آپ کا برین اوپن ہوئے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. سو تھنک اباؤٹ اٹ. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کی ایک اور معجزہ دکھاؤں گا، تو اگر آپ آنا چاہیں تو تب بھی آ جائیے گا. جو باقی اپنگ لوگ آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے میں اب ان سے بات کر لیتا ہوں. اگر آپ نے اسٹریم چھوڑنی ہے تو آپ چھوڑ دیں. تھوڑی دیر بعد میں نے حضرت سلمان کا اگلا والا واقعہ بیان کرنا ہے، تو اس میں ضرور دوبارہ سے جوائن کیجیے گا، جہاں پہ حضرت سلمان کو ہوا کو موو کرنے کی طاقت دی گئی ہے. اور حضرت سلمان کے پاس ایک فلائنگ کارپیٹ تھا الادین والا، تو میں تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر بات کروں گا. اتنی دیر میں آپ حضرت سلمان اور فلائنگ کارپیٹ کو پڑھ لیجئے، میں تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ڈیٹا بھی ہو، مواد بھی ہو. کیا خیال ہے میری بہن؟ اوکے پکا، ٹھیک ہے. چلیں آپ پڑھ لیجئے. گھنٹے تک میں جو ہوں نا حضرت سلمان کا فلائنگ کارپیٹ کھولوں گا. تو الادین جو ہے وہ حضرت سلمان الادین کی طرح ہوا میں کارپیٹ پہ بیٹھ کے اڑتے پھرتے تھے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے. تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی. آلرائٹ، یہ تو تھی ہماری بہن، بہت اچھی بہن تھی، بہت ان کا دماغ چلتا ہے، اور اگر یہ اسی طرح دماغ چلاتی رہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی سچائی پہ پہنچ جائیں گی. واپس لاتے ہیں ان مسلمانوں کو جو کہ ایک بہن کو بولنا نہیں دینا چاہ رہے تھے. جی ابھی میں بول سکتا ہوں؟ بولیے. 1 منٹ بولوں گا، بیچ میں آپ روکیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ بولتے قرآن جائیں جلدی ہمیں سے. قرآن ہمیں 2 طریقہ سکھاتا ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں. جس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس سے آگے میں ورس میں آتا ہے کہ 11 ستارے ان کے بھائی ہے، تو ستاروں کو بھائی سے
ملایا گیا, سورج چاند ان کے والدہ والدہ ہے. اسی طرح چونٹی کو ایک کسی اس کو قبیلے کہتے سے ہیں ملایا جا رہا ہے. مسلمان. بھائی رانگ رانگ قرآن ہمیں رانگ سکھا رہا ہے, رانگ قرآن ہمیں رانگ. سکھا شٹ اپ یار, قرآن میں سکھا رہا ہے. وہ اس کی ڈریم تھی, وہ اس کی ڈریم تھی, وہ اس کا ویژن تھا. ڈریمز اور ویژن کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ڈریمز اینڈ ویژنز آر ٹو بی انٹرپریٹڈ, کہ وہ کیا تھے کیا تھے. یہاں پہ ڈریم نہیں ہے, یہاں پہ ریئلٹی ہے. تو آپ جو ہے نا غلط اگزامپل مجھے دے رہے ہیں. مجھے آلریڈی پتا اس چیز کا, اور وہ ڈریم ہے, وہ ویژن ہے. اٹ از ناٹ دا ریئلٹی. یہاں پہ ریئلٹی چل رہی ہے. تو ڈریم اور ویژن کو ریئلٹی کے ساتھ نہیں جوڑنے کی کوشش کریں. جی واپس ایڈ کیا آپ کو. نہیں, اگر ہم لوگ مان لیں وہ ایک کسی قبیلے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. نہیں, یہ قبیلے کے بارے میں نہیں ہے, چونٹیوں کے بارے میں. جون سی مرضی تفسیر کھول لیں, جا کے جائیں, اوپن چیلنج ہے. جی ہاں, تفسیر مودودی نکالے. آپ نے تفسیر مودودی پڑھ لی ہے؟ جی, اس میں قبیلے کے بارے میں. قبیلے کے بارے میں, چونٹیوں کے قبیلے کے بارے میں نا, رائٹ. نہیں نہیں, یہ کسی بہترین, چلیں جائیں پھر, انسان کے قبیلے بھاگ کے جائیں. بارے میں. انسان کے ارے یار قبیلے کے کھول بارے لو ابھی آپ. میں. نکل پاگل کا بچہ, انسان کا قبیلہ. اوکے جناب, ہمارے پاس انسان کا قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم سلمان اور اس کی آرمی کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے. سلمان اور اس کی آرمی جو ہے وہ 500 فٹ لمبی ہے, اور ہم صرف 6 فٹ کے ہیں, تو ہم کچلے جائیں گے, اپنے بلوں میں گھس جائیں. پاگل کا بچہ, بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول, گوار, گدھا. جی مسٹر مومن ون. مسٹر مومن ون اینڈ ناصر ایوب. ہاں بولیے. جی سر, کچھ آپ نے پوائنٹ رکھنا نہیں, کوئی اس بارے پوائنٹ میں؟ نہیں. کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اوکے, تو آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے. جی بھائی, آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے نا بھائی. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا ہو گیا, 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, واپس 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 واپس. ایسے تو نہیں نا یار, ایسے تو نہیں نا بھائی, ایسے تو نہیں نا بھائی. تو بھائیوں, بہنوں, دیویوں, سجنوں, درشکوں, جس کا تم سب کو اتنا انتظار تھا, جن کے بارے میں چیخے مار مار کے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کدھر رہ گیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا سکون, ہمارے چہروں کا نور, جس کو دیکھ کے سورج بھی شرما جاتا ہے, جس کے آنے پہ اس کی بیوی بلب جلائے بغیر سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہے, حضرت عائشہ کی طرح. وہ شخص ہمارے پاس آ چکا ہے. فرشی سلام کے ساتھ ہمارے رسول مرتدین کا سواگت کریے, حضرت ساحل. حضرت کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو ویری مچ ایڈم صاحب. اور میں کنٹینیوسلی آپ کی بات سنتے جا رہا تھا, اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے, اور میں ان کو بتاتے جا رہا تھا کہ کیا کامیڈی چل رہی ہے. تو ہم ہنس ہنس کے جب سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, یہ جو معجزے کے نام پہ پاگل بنا گیا ہے ہمارے مومن حضرات کو. آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بولنے والوں ایڈم, غور الحمدللہ. فرمائیے گا جی جی. کہ قرآن جو ہے, قرآن از دی موسٹ illogical, nonsensical book in the history of most nonsensical and illogical book. illogical book. آپ والی اسٹیٹمنٹ میں الحمدللہ. یہ اتنی illogical, اتنی nonsensical بک ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سر کیا آپ نے مجھے یہ اس سمجھ واقعے میں کو, نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ اتنے 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 دماغی اپن کیسے ہو سکتے ہیں.
जी एडम साहब, जी सर, सत्य फरमाया सर, आपने सत्य फरमाया और आपने उनके जवाब भी सुने हैं सुन रहा हूं मैं माशाल्लाह जब से। से, और मैं कमेंट जिहाद कंटिन्यूअसली करते जा रहा हूँ। मैं देख रहा था आपके कमेंट जिहाद चल रहा था, मैंने एक दो दफा ऊपर भी गया, फिर आपने लोगों को बताया कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं, और मुझे अभी भी लग रहा है कि आप घर में नहीं है, वॉक शॉक कर रहे हैं, नहीं, मतलब मैं घर की तरफ जा गाड़ी रहे में हैं। बैठा हूँ, लेकिन मेरे से गाड़ी में बर्दाश्त नहीं हुआ अभी। बर्दाश्त से बाहर हो गया आपसे, नहीं अब तो आना ही है। मैं बोला मेरा एक स्टेटमेंट में देना जरूरी है। अरे अभी तो आपको फ्लाइंग कार पर दिखाते हैं हजरत सुलेमान को। और बल्कि बल्कि मैं जहाँ पे हूँ अभी, वहां पे धारदार दांत वाले मोमिन हजरात भी है, टोपी कुर्ता पैजामा और वो लंबी लंबी दाढ़ियां। उनको मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में बिठाऊं साथ में, और साथ में बैठ के सुनते हैं। आ जाओ उनको भाई, आ जाओ मोमिनो, उनको आ भी ले जाओ आए। तुम भी साथ में बैठो। मैं तो कहता हूँ भाई उनको भी ले आने के, आओ भाई, आओ आओ जी आओ, तुम लोगों को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यार साहिल, हद है यार। हाँ, लेवल है ना, ये लेवल है ना, इसे लेवल कहते हैं ना। लेवल है यार, कसम से लेवल है यार। पता नहीं यार, हम लोग जब मोमिन थे ना, कैसे इन सारी बोंगियों को हम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल के एक्सेप्ट कर लेते थे। बड़ा अजीब मामला था यार। ये मानना पड़ेगा इस किताब को, इस मजहब को, इस कल्ट को यार। क्या दिमागी अपंग बनाता है यार। लेवल लेवल ऊंचा लेवल है भाई। सर मैं इसी वजह से कहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा मोजज़ा साहिल भाई यही है कि हाँ, लोग आज तक मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस्लाम का सबसे बड़ा मोजज़ा है कि लोग आज तक मुसलमान हैं। दिस इज अ मोजज़ा इन इटसेल्फ। कोई और मोजज़ा हो इस्लाम का या ना मोजज़ा हो, लेकिन ये सबसे बड़ा मोजज़ा है कि लोग आज तक मुसलमान हैं। तो जनाब अभी जितनी देर तुमको तक आप जी थोड़ी देर में एक मुजज़ा और करके दिखाता हूँ उनको। थोड़ा रुक जाना, तुम बात करो अल्हम्दुलिल्लाह जरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अपना फरहान साहब जुड़े हैं हमारे साथ, और मोमिन वन जुड़े हैं, और मिस्टर आर जुड़े हैं। जी आर साहब, आप नए हैं, आप मुसलमान हैं? जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। अरे भाई जब किसी के पास आते हैं ना तो गुड नाइट नहीं कहते, गुड इवनिंग कहते हैं। जब जाते हैं तो गुड गुड इवनिंग। नाइट कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। चलिए सॉरी अंग्रेजी सर। के अंग्रेजी के पीछे डांग लेके पढ़ने की बजाय उर्दू हिंदी बोल लो कम से कम। क्या मसला क्या है? अंग्रेजी का क्यों, अंग्रेजी की माँ बहन एक करते रहते हो भाई? जी बोलो, क्या हुआ, चला गया? ओके चला गया। ये क्या हो रहा है? ये सब निकलते कैसे गए एकदम से? निकल कैसे गए एकदम? सारे निकल गए। ओके मैं कैन आई से समथिंग राइट नाउ? आप सबको बस एक बात के मैं खत्म करना चाहूंगी अभी। मैं एक ही बार में ये सब प्रूव कर सकती हूँ कि आप सब गलत हो, और वो भी कैसे बताती हूँ, ठीक है? अच्छा एक सेकंड, क्या अब हम सलमान से हट के बात करने लगे हैं? सिर्फ 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट। नहीं, सलमान से हट के हाँ बात करने लगे हैं ना? हाँ, अलग टॉपिक है थोड़ा सा। चलें लाएं जी, अलग टॉपिक लाएं। मैंने सबको ठीक है। निकाल दिया, आप टॉपिक दें। मोमिन वन को भी निकाल देते हैं, बैक स्टेज करते हैं, दे टॉपिक। टॉपिक ये है कि ये दुनिया, आप लोग अगर अच्छा वैसे एक मानते बात हो, करता हूँ, ठीक है, एक आप बात लोग करता को हूँ, मान एक कर सेकंड बात। बैठो आप लोग। ओके। हाँ एक बात करता हूँ, थोड़ी बिफोर यू स्टार्ट द टॉपिक। अगर आप अपनी बात को प्रूव ना कर सकें तो क्या आप भी इस्लाम छोड़ने को राजी होंगी? चैलेंज पूरा होना चाहिए, दोनों साइडों का होना चाहिए। मैं तो इस्लाम नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरी जान निकल जाए। पर क्या आप अगर मेरी बात से सहमत हो गए तो क्या आप इस्लाम कबूल कर लोगे? ठीक है। नहीं लेकिन ये तो दोनों साइडों का होता है ना। अगर आप ये वाला चैलेंज मुझे दे रही हैं ये तो तो नहीं फिर करोगे रिवर्स तो में फिर मैं आपके ऊपर क्यों भी बनता है छोड़ू? ना। अगर नहीं नहीं मैं तो करूंगा ना अगर मैं भाई। एक सेकंड बहन सुन ले, मेरी बात पूरी सुने। अगर ये चैलेंज है ना तो ये चैलेंज रिवर्स में आप पे भी होता है ना। अगर आप मुझे कहती हैं कि अगर आप प्रूफ करेंगी तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मैं कहता हूँ डन। तो फिर अगर आप प्रूव ना कर सकें तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगी? ठीक है चलो ओके। अभी मैं नहीं नहीं मुंह से बात बोले शुरू ना, कर दूं? मुंह से बोले अगर आप प्रूव ना कर सकें तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगी? ओके ठीक है चलो। नहीं ठीक है चलो, नहीं मुंह से बोले ना, ताकि पता लगे कि आप अपनी बात की पक्की हैं। स्टेटमेंट दें पूरी।
پھر میں آپ کی بات ساری سنوں گی, ٹھیک ہے, لاجیکلی اب سوچنے کی کوشش کروں گی. یہ دیکھو, یہ ایسے اسٹیپ نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بہن, پھر آپ مجھے چیلنج نہ دیں. ہاں تو پھر سن لے, تو پھر میری بات ہاں سے چیلنج نہیں دے رہے نا, پھر چیلنج نہیں دیں. اگر چیلنج دیتی ہیں تو پھر چیلنج دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے نا. اگر میں ٹھیک ہے, پھر آپ بھی سوچنا اسلام قبول کرنے کے بارے میں, آپ بھی سوچ اگر لینا. آپ اپنی بات ثابت کر گئی تو سوچوں گا نا, اور اگر نہ ثابت ہاں کی تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گی ابھی, صرف 5 منٹ میں, چلیں. صرف بات کر اور کے. اگر نہ ثابت کر سکی تو نہ میں قرآن شریف کی آیت پہ بولنا چاہوں گی, نہ میں حدیث پہ بولنا چاہوں گی. ہم انسان تو اپنے دل کے بارے میں بات کر کے میں یہ بات ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. دل کے بارے میں بات کر کے, دل کے ہاں اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. دل تو دل ہوتا ہے. ہاں دل تو ٹھیک ہے کسی نا. کا گدھی بھی آ جائے, وہ گدھی سے شادی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں, وہ تو دل ہے نا. دل کی باتیں اوکے, دل ہی جانے. یعنی اسلام کی ہی بات کریں گے, اسلام کے ہی بارے میں بات کریں گے. بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. جی رکھیں. آپ لوگ مانتے ہو, پکا مانتے ہو, یہ قرآن شریف نہیں ہے, بنی بنائی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس سے جسٹ میں پکا اسکرپچر. مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے اور کسی اپنگ انسان نے لکھا. اوکے, اگر یہ قرآن شریف انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی مانو نا, جیسے کہ دنیا میں ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری اسٹوریز لکھی ہوئی ہے, تو آپ اس کے کسی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے. آپ قرآن شریف کے پیچھے گئے, ایک ایک آیت کو پکڑ کے ٹٹول رہے ہو اور اسے غلط ثابت کرنے پہ اسی لیے لگے ہوئے کہ آپ کو اندر ہے انسٹنکٹ تو آپ کی ہے کہ یہ صحیح ہے, بٹ آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہی ہے, اسی لیے آپ نہیں, قرآن شریف کے پیچھے ہو. دیکھیں اب ونس اگین آپ نے میرے دل کے بھید کو جاننے کی کوشش کی, جبکہ آپ کا اللہ بھی کہتا ہے کہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں. پھر جب آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں میرے اندر سے کیسے جواب دے رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن کو کیوں ایکسپوز کرتا ہوں. میں قرآن کو اس لیے ایکسپوز کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان تھا پاکستان سے, اور پاکستان میں اسلام کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کو اپنا ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, آپ جاتے ہو اپنے گھر کے علاقے کے پاس والے نادرا کے دفتر, اور وہاں جا کے کہتے ہو جی میرا جو دین ہے وہ چینج کر دو اور اس ریلیجن کی جگہ پہ لکھ دو اسلام. وہ کہیں گے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ لو تم 25 روپے بھی نہ دو, وہ بھی میں اپنے پاس سے دے دوں گا, اور وہ فٹافٹ کر دیں گے اور آپ کو نیا کارڈ دے دیں گے. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہو, جی مجھے اپنا دین دھرم چینج کرانا ہے, یہاں پہ کیا لکھوانا ہے, تم تو مسلمان ہو, تم کیسے چینج کر سکتے ہو. تمہیں تو کورٹ آف لا میں جانا ہے, وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے, پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو, اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے, 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا, اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا, نان اسلامک, نان مسلم. نمبر دوسری بات, پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے, ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو, چاہے 8 سال کے ہو, چاہے 9 سال کے ہو, چاہے 11 سال کے ہو, اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو, ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی, اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے. وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرز, لڑائیاں کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے, کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر, اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا, اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, تو امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں
دین. ٹھیک ہے, وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں, کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی, 3 ساتوں کی, 3 ہفتوں کی, 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی, اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے. اگر وہ نہ مانے قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ. محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی, اس سے زیادہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی مائک آپ کا, یو ہیو دی آنسر. Are you talking to me? نہیں, I was talking to the wall. No, right. Okay. پاکستان کے لاس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے بیکاز آئی ایم کوئی انڈین. بات نہیں, اور میں یہاں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا نا, میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا. شریعہ بتایا, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے, انڈیا جو ہے پاکستانی نہیں ہے. تو انڈیا میں اگر کوئی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے مجھے اس سے پرواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو شریعہ نافذ ہے نہ وہ مسلمان کنٹری ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مسلمان کنٹری جہاں پہ شریعہ کا عنصر ان کی کنٹری کے لا کے اندر ہے, اور ہم شریعہ کے اوپر بات کریں گے. تیسری بات نہیں, پاکستان کو لوگوں نے انڈیا سے الگ کس بیس پہ کروایا؟ کس بیس پہ؟ کہ اسلام ان کی کو بیس ایک پہ, مسلم کنٹری چاہیے تھی, اسلام کے بیس پہ. تو وہ پھر وہاں پہ مسلم لاز لائیں گے نا, کیوں نہیں لائیں گے؟ تو پھر اور میں نے کیا کہا, تو اسلام تو ہم ایگزیکٹلی, تو میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں نا. ایگزیکٹلی دیٹ از وائی میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں. کیوں میں اپنا دین کیوں نہیں بدل سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چلو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے مجھے یہاں پہ ہر روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیا گناہ ہے میرا؟ کیوں اسلام چھوڑ دیا میں نے؟ کیوں چھوڑا میں نے؟ مجھے مسئلے نظر آئے, میں نے چھوڑا, وہ مسئلے میں جا بھی رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہوگا اس لیے, ایسا مسئلہ ہے کہ آپ محمد نے کیوں کہا, ایوری ڈے یو آر موکنگ. نہ میں موک نہیں کر رہا. موک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آ کے یہاں پہ ہلر بازی کر رہا ہوں نہیں, میں آپ کو آپ کے اسلامک اسکرپچر سے دکھا رہا ہوں. اور ہر اسکالر آف اسلام یہی کہتا ہے کہ مرتد کو مارنا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ دین کو اندر سے جانتا ہے, وہ دین کو اندر سے جانتا ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نالائق سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک کا غدار ہوتا ہے. تو بھائی ملک کا غدار, ملک کا غدار کیا ہے؟ وہ ملک کو کھائے گا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کھا رہے ہیں. ان کے لیے دین جو ہے ملک ہے. ان کو پتا ہے یہ اندر کا غدار ہے. غدار کیوں ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے اندر سے بھید پتا ہوتے ہیں اور وہ بھید دوسروں کو دے دیتا ہے. That's exactly what we are doing. ہم غدار ملک کے نہیں ہیں, ہم غدار اسلام کے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور ہم اس کے بھید کھول رہے ہیں اس کے اندر سے. تو لہٰذا ہمارے اوپر قتل واجب ہے ہمارا. یہ آپ کے محمد نے کہہ دیا. تو جب محمد نے ایسا کہہ دیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے تو اس کا کلٹ. یعنی کہ اسلام میں ہم جتنے مرضی مرتد کھڑے ہو جائیں, اسلام میں نمبر آف مسلمان کم ہوئیں گے ہی نہیں. پاکستان میں 4 لاکھ مسلمان ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے, جن کو کہ اسکالرز آف اسلام نے, پاکستانی اسکالرز نے اوپن آ کے ٹی وی کے اوپر بولا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. 4 لاکھ. لیکن کیا پاکستان میں نمبر آف مسلمز ریڈیوس ہوئے ہیں بائی 4 لاکھ؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنا ریلیجن کا خانہ جو کہ سینسس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہی نہیں کرا سکتے. They cannot go and change. تو بھائی یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیں نہیں, دنیا کے ہر شخص کو اسلام کی اسٹوپیڈیٹی کو دنیا کو دکھانا ہے. اب قرآن شریف کو میری بات یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن صحیح ہے تو اور آپ
इसको एक्सपोज कैसे कर सकते हो कि आपको पता है कि वो सही नहीं है, गलत है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़ो? बाकी हजारों, जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म हजारों स्टोरी से बड़ी बड़ी हुई है। शेख जी आपकी कैसेट फंस गई है लगता। अभी मैंने पिछले 15 मिनट यही तो एक्सप्लेन किया है। आप लोग पूरे सर्कल में जाके रिवाइंड होके वापस वहीं पे आ जाते हैं। अभी ये पिछले 15 मिनट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? यही स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन की है। क्या आप अभी सुनने की सलाहियत माउफ हो गई थी, या जब मैं बोल रहा था उस वक्त आप घर के काम काज करना शुरू हो गई थी? मैंने पूरी बात आपकी सुनी। ओके, तो फिर अब मुझे बताइए कि जब मैंने ये सारा कुछ बताया उसके बाद मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कुरान सही है? फिर ये तो आपका बिलीव है ना, ये तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये मेरा बिलीव नहीं है, मैं इसी को साबित कर रहा हूं। देखें, अभी आपने कहा कि मैं ये रिसर्च करूंगी, मैंने आपको कहा था करके आइएगा। चलें अब मैं आपके साथ दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूं। हजरत सुलेमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था, पता है आपको? नो। क्या मतलब नहीं पता? तो इसका मतलब आपने कुरान को, इसका मतलब है कि आपने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी कुरान शरीफ में है, तो ये यहूदियों में भी है, पता है आपको? ये लोग भी वही मानते हैं। यहूदियों में भी है। ओके, यहूदियों को देखते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि हजरत सुलेमान के पास परिंदों की बोलियां थी, पढ़ा था? ओके, अब ये आपके स्कॉलर ने लिखा नहीं, हजरत सुलेमान के पास परिंदों की बोलियां नहीं थी बल्कि जानवरों की बोलियां थी। राइट, ये भी पढ़ा था आपने? राइट, ये भी आपने कहा। अब आप देखते हैं कि यहूदियों ने क्या लिखा हजरत सुलेमान के पास। उसके पास जानवरों की बोलियां थी या क्या था? ये देखिए, मोहम्मद को पता नहीं था कि वो क्या चीज कहां से चोरी कर रहा है। ये आपके पास आ गई तोरा। ये क्या लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में? ये देखिए, विजडम ऑफ सोलोमन है, सोलोमन्स विजडम, सोलोमन कहा जाता है उसको वहां पे। God gave Solomon wisdom and very great insight and the breadth of understanding of mayers and sand and shore and etc. मुस्लाम ने भी कहा कि उसको बड़ा पास wisdom था. Now look at this. He spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. उसने बताया परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में, मछलियों के बारे में। उसके पास विजडम थी, उसने बताया, ना कि ये कि वो उनसे बात किया। He spoke about, इस्लाम ने अबाउट को बीच में से निकाल दिया। He spoke with animals and birds and plants and fish and reptiles. reptiles क्या है? ये चींटियां, reptiles मछलियां, ये छिपकलियां वगैरह। अरे तोरा में लिखा है उसने उनके बारे में बात की। इस्लाम में लिखा हुआ है उसने उनसे बात की। देखिए फर्क एक ही लफ्ज का है, उनसे बात की या उनके बारे में बात की। तो भाई मोहम्मद जब चोरी करता था और कुरान में चोरी का माल डालता था, मोहम्मद को खुद पता नहीं था कि क्योंकि मोहम्मद खुद अनपढ़ था ना बकौल आप लोगों के। तोरा और इंजील तो उसने पढ़ी नहीं हुई थी। तो वहां कहता है उसने एनिमल्स के, बर्ड्स के बारे में बात की। मोहम्मद ने कहा उनसे बात की। तो अब मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि सलमान जो है वो तो तोरा में भी लिखा हुआ है, तो तोरा में तो ये लिखा हुआ, मैं क्या करूं? इसीलिए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पड़ा है ना, नहीं जाना कि उनको पता था कि वापस जाके लोग यही बोलेंगे कि उन्होंने यहाँ से पढ़ के ये बात बोली होगी। अरे शेख साहब, कितनी स्टूपिड बात अब आप हो गई, खत्म हो गई ना। आपने जो असल गेम डाली थी कि तोरा में भी लिखा हुआ, मैंने आपको दिखा दिया तोरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए शेख साहब, अब मेरी और आपकी जो भी डिस्कशन हुई जितनी भी, इसको यहां से जाइए रिवाइंड करके ना यूट्यूब पे सुनिए अपनी और मेरी सारी डिस्कशन एंड रियलाइज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी थोड़ी देर में मैं
حضرت سلیمان کے فلائنگ کارپٹ پہ بھی بات کروں گا. اگر دوبارہ جڑنا ہوگا جڑ جائیے گا, لیکن ابھی ریوائنڈ کر کے ذرا سنیے پلیز, ایک دفعہ سنیے غور سے, اپنے دماغ کو اوپن رکھ کے. آپ کو یہاں پہ ہاں جی آ رہی ہے, ایک سیکنڈ. آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے نا, میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے یہاں پہ مجھے کہے کہ ہاں ایڈم بھائی آپ صحیح ہو. نہیں, میں نہیں ایسا چاہتا, مجھے بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی صورت میں آپ سے, لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ لسن. ساحل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں صرف دیدی سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے تورا کی بات کی, اور تھینک یو سو مچ ایڈم, آپ نے وہ فٹک سے ریفرنس سامنے لے کے آیا. میرا ایک سوال ان سے یہ ہے کہ جو ابھی حوالہ دکھایا گیا تورا کا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا, ٹھیک ہے, برڈس, اینیملس اور باقی فش کے بارے میں, یہ زیادہ لاجیکل لگ رہا ہے آپ کو, یا یہ زیادہ لاجیکل لگ رہا ہے کہ سلیمان جو ہے وہ چیونٹیوں سے بات کرتے تھے؟ دونوں میں سے کیا لاجیکل لگ رہا ہے؟ جانوروں سے, ساری چیزیں, ہاں, جانوروں سے کیا لاجیکل لگ رہا ہے؟ لاجیکل تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو ہی سکتا ہے. بی آنےسٹ, لاجیکل تو یہ بھی ہو ہی سکتا ہے. تورا, میں کہیں سے بھی یہ نہیں بول رہی ہوں کہ تورا غلط ہے. تورا بھی موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی ایک کتابی تھی, تو یہ بھی صحیح ہے. سوال نہیں ہے دیدی, سوری, یہ سوال نہیں ہے میرا. میں کہہ رہا ہوں کہ وچ از مور لاجیکل, کہ وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا یا ان سے باتیں کی. بی آنےسٹ, اور اس کے بعد آپ جواب دیجیے. وچ از مور لاجیکل. اللہ کو چھوڑ دیجیے ابھی. وچ از مور لاجیکل؟ بی آنےسٹ. آپ لوگوں کے لیے لاجیکل ہوگا, پر یہ میرے لیے تو اللہ نے بتا دیا. جو قرآن میں یہ ہوا تھا وہ اللہ جب ثابت کر کے دکھائیں گے تب سب کو پتا چل جائے گا. اب یہ میرا آنسر تھا. سوری, دیٹس مائی لیمٹ. دیدی, جب ثابت کریں گے تبھی آپ سے سوال کیا جائے گا. ابھی جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے, جو آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, سائنٹیفک کمیونٹی کے پاس ہے, جو پروو ہو چکا ہے, اس کے حساب سے وچ از مور لاجیکل کہ حضرت سلیمان نے پرندوں, جانوروں اور یہ جو مچھلیوں کے بارے میں بتایا, یہ لاجیکل ہے, یا ان سے باتیں کی, یہ لاجیکل ہے؟ پلیز بی آنےسٹ اینڈ آنسر. اسلام کو ابھی چھوڑ دیجیے تھوڑے دیر کے لیے. لاجک تو دونوں بھی لاجیکل ہی ہے. دونوں ہی لاجیکل ہے. تورا بھی لاجیکل ہے اور قرآن بھی لاجیکل ہے. میں قرآن کو غلط میں کہیں سے, میں اپنے ورڈ سے یہ نہیں بولوں گی قرآن غلط ہے. میں آپ کو باتیں بتا ہی دوں گی, پروف ہو ہی جائے گا کہ وہ رائٹ ہے قرآن بھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا, اسی لیے ساحل بھائی میں نے کہا تھا نا ان کو کہ جائیں جا کے ریوائنڈ کر کے سنیں. مجھے پتا لگ گیا یہاں بیٹھ کے سر وہ کیسے انکار کریں گی, مر جائیں گی. ان کے اپنے اسکالرز نے ان کی مار دینی ہے. تو تھینک یو شیخ جی, آپ ایک بار سن لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جوائن کیجیے گا, کرنا ہوگا, اور پڑھ کے آئیے سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں, 1 گھنٹے میں پڑھائیں سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, اور پھر میں بھی سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں سے. آپ پڑھ لیں, اگر آنا چاہیں گے تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یو کین لیو دا اسٹوڈیو. تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. مگر ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے ذرا یوٹیوب پہ آپ کی اور میری ڈسکشن. جی, بہت مہربانی.